बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। 17 अप्रैल है, सोमवार का दिन है। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, उनके असहाब पर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और अगर कोई इस तरह का दावा करता है नबी होने का तो इसमें कोई शक नहीं, वो मलऊन है, वो कज़्ज़ाब है, वो झूठा है और अल्लाह की उसके ऊपर लानत है। बहुत ही अफ़सोसनाक ख़बर फैसलाबाद से आई थी 2-3 दिन पहले, और उसके ऊपर जो है आप लोगों ने मुझे आज भी वीडियो के नीचे कमेंट किया हुआ था, मैं उसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं कर रहा। मैंने सोचा कि इसकी कुछ तफ़सीलात जो अब तक मेरे सामने आई हैं, कुछ नए पहलू हैं जो मैंने आपके सामने रखने हैं। ख़बरें आप सुन चुके होंगे, आपने उस मलऊना की, उस कज़्ज़ाब औरत की वीडियो भी देखी होगी, आपने उसकी बहन का बयान भी वीडियो की सूरत में देखा होगा, आपने सीसीपीओ साहब की वो वीडियो भी देखी होगी जब वो उसको वहाँ से गिरफ्तार करने के लिए गए। वो सारी चीज़ें आप देख चुके होंगे, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं इसमें कुछ लेटेस्ट चीज़ें, कुछ वो चीज़ें जो अभी तक सामने नहीं आई हैं, आपके सामने रखूँ। फैसलाबाद मेरा राब्ता हुआ फैसलाबाद पुलिस से, लाहौर दोस्तों से राब्ते में, दोनों एफआईआर्स मैंने मंगवा लीं, दोनों एफआईआर्स मेरे पास मौजूद हैं। लाहौर में एक एफआईआर हुई जो पुलिस की मुद्दत में है, फैसलाबाद में एक एफआईआर हुई जो एक डॉक्टर साहब हैं, उसी कॉलोनी के रहने वाले, उनकी मुद्दत में दोनों एफआईआर्स भी मौजूद हैं। ये खातून कहाँ है? आखिर आज इसको अदालत में या गुज़श्ता रोज़ क्यों पेश नहीं किया गया? क्या ये अकेली थी? इसके साथ पूरा गिरोह है? और अदाकार फैसल कुरैशी का मैं ज़रूर ज़िक्र करूँगा, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में एक बात की थी, वो सच्ची निकली है। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, इसके बाद और बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है और शायद आएँगी, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन और ये चीज़ें हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारा दीन है, इस्लाम, उसके ख़िलाफ़ साज़िशें तो होती आई हैं और आइंदा भी होती रहेंगी। हम इसके ऊपर इंशाअल्लाह बात करेंगे, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक, इसलिए जो है सीधी-सी बात है, वो चीज़ें, वो बातें कोई कोई शख़्स ये जो इतना सा भी, थोड़ा-सा भी जो है, वो थोड़े-सी भी सेंस हो, जिसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, जिसमें दीन हो, वो बातें दोहरा नहीं सकता। जो उस औरत ने की हैं, उसकी वीडियोज़ मौजूद हैं। देख के दिल डर जाता है, दिल काँपता है कि पता नहीं ये लोग या तो पागल होते हैं, या ये बहुत ही ज़्यादा होशियार होते हैं, या इन्होंने कोई ऐसा कुछ कुछ कार्रवाई या कोई काम करना होता है, या इनके पीछे कोई एजेंडा होता है, जिससे इन्होंने हमारे प्यारे दीन, वो दीन जो अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन है, उसको नुकसान पहुँचाना होता है। थोड़ा-सा इसके ऊपर बात करते हैं जी। आपको जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, 2 एफआईआर्स हैं, सीपीओ साहब ने नोटिस लिया, उस वक़्त वो मुश्तिल हो गए थे। फैसलाबाद में पता चला था कि लाहौर की कोई खातून है, जिसकी वीडियो आई है, जिसका नाम सना है, जो अपने आप को सना अल्लाह खुद तौबा नऊज़ बिल्लाह कहती है, और वो कहती है कि मैं तौबा नऊज़ बिल्लाह, तौबा नऊज़ बिल्लाह, पता नहीं कहने में भी ये अजीब लग रहा है कि जी मैं नबी हूँ, मेरा बेटा कोई इमाम मेहदी है, और पता नहीं 7 साल से सारी डिटेल्स आपको पता है, मेरा ख़्याल से मैं इसको रिपीट नहीं करता हूँ। बहरहाल उसकी वो बहन जो है, वो भी कहती है कि मैं जी तायीद करती हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने उसके साथ लगाया है, और मैं जो है, और इसका शौहर भी बाकायदा वो तायीद करते हैं। सारा मामला हो गया, पुलिस ने उठा लिया, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, सारा कुछ हो गया। अब उसके बाद अगला अगला मामला क्या है? हुआ ये कि 2 एफआईआर्स हुई, उसके बाद वहाँ एक फैसलाबाद से गिरफ्तारी हुई इस खातून की, उसके साथ छोटा बच्चा भी था, वीडियोज़ आपने देखी होंगी, उसके खावंद को भी, और लाहौर से भी गिरफ्तारी हुई। आज सारा दिन जो है वो मैं राब्ते में रहा, हमारे दोस्त हैं वहाँ पे लाहौर में और फैसलाबाद में, जो सहाफ़ी हैं, उनसे मैंने राब्ता किया और मैंने कहा कि जी आपने मुझे कोर्ट के डेवलपमेंट्स बतानी है, क्योंकि हमें ये होता है कि जी कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड लिया जाएगा, क्या कुछ सामने आया, पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेट किया है, पुलिस से हम बारहा पूछते रहे। 2 चीज़ें, एक तो अभी आज इन दोनों को ना लाहौर में ना फैसलाबाद में, अब तक जब ये मैं वीडियो कर रहा हूँ, ये इफ्तार के बाद का टाइम है, इनको दोनों को अभी तक पेश नहीं किया गया है, और इन दोनों की अभी तक लाहौर की जो पुलिस है, क्योंकि वो तो फैसलाबाद वाली तो आपने देख लिया, लाहौर वाली टीम अभी तक पुलिस जो है, इसकी गिरफ्तारी शो नहीं करवा रही। मेन जो औरत है वो सना अल्लाह जी, वो सना जो है, सना, वो लाहौर से है, ये तो उसकी बहन थी जो गिरफ्तार हुई, आपने वीडियोज़ देखी। उसकी गिरफ्तारी अभी शो नहीं करवाई, ना उसको अदालत में पेश किया गया। एक आज डेवलपमेंट होने लगी थी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में लाहौर में, जहाँ पे बाकायदा नफ़री भी लगा दी गई थी, और बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ का बताया जा रहा था कि शायद उसको पेश किया जाएगा, जिसकी वजह से हम सहाफ़ी दोस्त भी अलर्ट थे कि पेश किया जाएगा तो देखें क्या होता है। लेकिन आज उसको पेश नहीं किया गया। एक चीज़ और हुई है लाहौर में, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो ये है कि आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले जो हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है आज मार रोड के ऊपर बहुत बड़ा एहतजाज किया है इसको लेकर। मेरे जो सहाफ़ी दोस्त वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि मार रोड के ऊपर जो कवरेजेज़ है, मीडिया की पाबंदी लगी हुई है, तो इस वजह से वहाँ कुछ भी हो रहा हो तो उसकी कवरेज नहीं होती। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इसके खिलाफ किया है। और जो है, ये जज़्बात जो है, ये हर मुसलमान के हैं। हर मुसलमान को मोहब्बत है
اور جب بھی وہ کوئی اس قسم کی بات سنتا ہے تو اس کے جذبات بھڑکنا جو ہے نا وہ ایک فطرت ہے، نیچرل ہے، لیکن ظاہری بات ہے ملک کا قانون، ہمارا اپنا پیارا مذہب جو ہے وہ اس چیز کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ قانون ہاتھ میں لیا جائے، تو اس وجہ سے سی سی پی او نے بڑا پرو ایکٹیولی اور وہاں موقع پہ پہنچ کے اس کو اٹھایا اور پھر اس کو اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ بہت خطرناک چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ فیصل قریشی کا میں ذکر اس لیے کرنا چاہوں گا کہ میں نے اس کے اوپر ویڈیو نہیں کی، ہمارے بہت سارے دوستوں نے ویڈیوز کی ہیں، انہوں نے ایک اپنے شو میں اور پھر اس کے بعد وہ جذباتی بھی ہو گئے، پھر اس کے بعد کچھ انٹرویوز بھی انہوں نے دیے، اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ بتایا تھا کہ ہمارا جو پیارا دین ہے، ہمارے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین ہے اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ طور پہ جو پہلے دن سے سازشیں اور آج تک ہوتی آ رہی ہیں وہ اب بھی ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بہت بڑی بڑی کمپیننگ کی جا رہی ہے، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جی اسی طرح کا اور بھی کچھ لوگ سامنے آئیں گے، جس طرح یہ ملونہ سامنے آئی ہے خاتون، اور اسی طرح کے کچھ اور بھی لوگ ہیں، اور یہ اکیلی نہیں تھی، یہ تو ابھی انویسٹیگیشن ہوگی اور ہونی بھی چاہیے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو اتنا زیادہ انویسٹیگیٹ کریں پتہ چلے، یہ پاگل لوگ نہیں ہیں، مطلب دیکھ کے لگتا ہے کہ نفسیاتی، اور میں حیران ہوں، پتہ نہیں کیونکہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں، ہمارے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، کچھ عورتیں بھی شامل ہیں جو یہ سارا کام 7 سال سے کر رہے ہیں، آج سے نہیں کر رہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں سامنے آنے والی ہیں، تو اس کے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے 7 سال سے کہاں تھے اور کون کون ان کے ساتھ شامل ہے، آنے والے دنوں میں یہ ہمارے دین کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے، لیکن اس نے یہ کہا کہ میں اکیلی نہیں تھی، اس کا مطلب اس کے ساتھ اور لوگ شامل ہیں۔ اچھا، حیران کن طور پہ جو ہے 7 سال سے وہ اس عمل میں وہ تھی، اور جیسے فیصل قریشی نے بتایا کہ بہت ساری ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں جو دیکھ کے وہ کہتے ہیں مجھے 2 راتیں نیند نہیں آئی، اور میں کانپتا رہا اور میں سوچتا رہا کہ کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں، ہمارے بچوں تک کیسی کیسی چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں، ہمارے بچوں کی اپنی بیسکس سے ہمارے دین سے ہٹانے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے، یہ چیزیں انہی اس کا حصہ ہے، کیونکہ یہ فتنے ہیں، یہ آئیں گے ہمارے دین کے خلاف اور اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ بہرحال جی، نہیں پیش کیا گیا، خاتون کو سائڈ پہ کر دیا گیا ہے، ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، ان میں سے کچھ تو ظاہری بات ہے اس کا موب جسٹس ہوا، وہ بھی ایک الگ سے ایک پہلو ہے، اس کے اوپر پوری ایک ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں نے جو ہے اس طرح ہاتھ میں بھی لیا قانون کو، اور آپ نے وہ بہت سارے معاملات ایسے دیکھے پیچھے، لیکن یہ ہے کہ اس خاتون کو جو ہے ان دونوں خواتین کو اٹھا لیا گیا، انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے، یہ پولیس کسٹڈی میں ہے یا اداروں کی کسٹڈی میں ڈیپینڈ کرتا ہے، ان سے جڑے جتنے بھی لوگ ہیں ان تک بھی یقینی طور پہ پہنچا جائے گا، لیکن ابھی تک جو ہے یہ عورت کہیں غائب کر دی گئی، اور دوسری اس کے ساتھ والی عورت بھی۔ اس کا ایک اور پہلو یہ ضرور ہو سکتا ہے جس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کیونکہ بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ماضی میں تھانوں کے اوپر اور جدھر رکھا جاتا تھا ایسے لوگوں کو حملے ہوئے اور باقاعدہ طور پہ وہاں پہ جو ہے اس طرح کے جلاؤ گراؤ اور واقعات ہوئے، تو شاید یہ والی وجہ ہے، جو بھی معاملہ ہے بہرحال اس کو ابھی تک یہ عورتیں دونوں غائب ہیں، پولیس نے ابھی تک ان کو پیش نہیں کیا، لاہور والی گرفتاری ابھی تک شو بھی نہیں کروائی جا رہی کہ گرفتار ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور کہاں پہ عورت کوئی پتہ نہیں چل رہا، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ 2-3 پہلو تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، اور اس کے علاوہ جی یہ ایف آئی آر ہوئی، یہ سارا کچھ ہو گیا، طریق البیک نے بھی جو ہے یہ سارا کچھ کیا، اور اس کے حوالے سے احتجاج بھی ہوا، لیٹسٹ ڈیولپمنٹس یہی ہیں۔ بہرحال یہ بڑا خوفناک پلان ہے جو میں آپ کو پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور اندیشہ یہی ہے فیصل قریشی کی باتوں سے جو لگتا تھا کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے مزید افسوسناک اور جو ہے اس طرح کے گھناؤنے واقعات اور اس طرح کے گھناؤنے اور اس طرح کے غلیظ دعوے جو ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہے ملعون قسم کے وہ اس طرح کے دعوے کرتے ہوئے آپ کو شاید نظر آئیں۔ بہرحال انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا، ہم جو ہے مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قرآن کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، انشاءاللہ اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے ان چیزوں کا ہم نے ذکر بھی کرنا ہے اور ان کے حوالے سے ہم نے جو ہے بات بھی کرنی ہے، اور ان کے حوالے سے ہم نے اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی۔ مہاراج جی یہ ڈیولپمنٹس تھیں اس معاملے کو لے کر، ابھی اس خاتون کے ساتھ جو ہے جو لوگ پولیس نے جو ہے انویسٹیگیشن یقینی طور پہ اس کو آگے کر رہی ہے، ادارے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ جی اور اس کے ساتھ کون کون شامل اور کیا معاملات ہیں۔ ایک مجھے خبر آئی تھی لیکن وہ کنفرم نہیں ہوئی گجرات میں، لیکن یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ جب وہ کنفرم ہوگی تو اسی طرح کی وہ بھی کوئی خبر تھی، ابھی میں اس کا ذکر نہیں کرتا کیونکہ کنفرم نہیں ہو رہی، میں نے کنفرم کرنے کی کوشش کی ہے، ایک ویڈیو آئی ہے وہ بھی اس طرف سے بھی ایک، تو دیکھتے ہیں اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ۔ اس معاملے کو لے کر یہ ساری ڈیولپمنٹس تھی جو آج کے دن میں ہوئی ہیں، اس
کو جیسے پیش کیا جائے گا عدالت میں ان خواتین کو، جو کچھ سامنے آئے گا عدالت میں، جو کچھ بیان ہوگا، یہ جو خواتین ان کی تو آپ بات سن چکے ہیں، پولیس جو انویسٹیگیٹ کر کے سامنے لائے گی انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے ساتھ ضرور اس کو شامل اس کو ضرور شیئر کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا، ضرور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ہم آواز اٹھائیں گے اس انویسٹیگیشن کے لیے، آپ لوگ بھی اس کے لیے آواز اٹھائیں، انویسٹیگیٹ کریں کہ کون لوگ ہیں یہ، ان کے پیچھے کون ہے، اور کیا کچھ کوئی فنڈنگ ہے، کیا معاملہ ہے کہ اس طرح سارا کچھ کر کے پورا ایک جو ہے کیفیت پیدا کی جاتی ہے، اشتعال دلایا جاتا ہے، لوگ مشتعل ہوتے ہیں، نیچرل ہے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ خدا نخواستہ توبہ نعوذ باللہ، اللہ پاک اپنا رحم و کرم کرے، ہر کسی پہ اگر اس طرح کی بات ہوگی تو مشتعل ہونا تو ایک بڑی نیچرل سی بات ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے ملک کو، اللہ پاک ہمارے دین کو، اللہ پاک سب انشاءاللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ جو ہے ایسے کذاب، جھوٹے، ملعون قسم کے لوگوں پر اللہ اپنی لعنت ہمیشہ سے کرتا آیا ہے، نشان عبرت بنے ہیں، ماضی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ بنتے رہیں گے، اور ہمارا یہ دین، ہمارا یہ مذہب، ہمارا یہ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے رحم و کرم سے انشاءاللہ اسی طرح پھیلتا بھی جائے گا، اور انشاءاللہ پوری دنیا میں بھی اس کا بول بالا ہوگا۔ بہرحال اجازت دیں، بہت بہت میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے مطلب کہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہوتا ہے، اس پہ بات کرنا بھی جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کوشش کی ہے، بہرحال پھر بھی معذرت خواہ ہوں اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو وہ ہو تو، لیکن انشاءاللہ اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے، اپنی دعا میں یاد رکھا کریں، اللہ پاکستان کا حامی ناصر، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نسل نابود کرے، اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے، اپنی دعا میں یاد رکھا کریں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔